السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام سامعین سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو ایمان کی سلامتی والی، عافیت والی، سکون والی، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے سامعین میرے چینل پہ نئے ہیں سب سے گزارش ہے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اچھا جی، کچھ عرصہ قبل کسی نے سوال کیا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ جادو جنات کی حقیقت کیا ہے، بندش وغیرہ کیا سچ میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ صرف باتیں ہیں۔ تو میں نے اس ٹاپک کو بڑا سرچ کیا یوٹیوب کے اوپر، اور سرچ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی دنیا عملوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو پھر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہمارے شیخ ہیں، ان کی مجھے ایک کلپ یاد آیا، ایک ویڈیو یاد آئی جس کے اندر حضرت جی نے فرمایا تھا، خلاصہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کو اللہ رب العزت کچھ عطا کرنا چاہے، دنیا مل کر اسے چھین لے، ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کچھ چیز، کوئی نعمت نواز رہا ہے، کوئی نعمت اسے آپ کو نواز رہا ہے اور دنیا آپ سے وہ نعمت چھین رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا چھین لے، کیونکہ رب آپ کا، پوری کائنات کا رب اللہ ہے۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا آپ کو عطا کرنے کا، تو دنیا مل کر چھیننے لگ جائے تو چھین نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو نہیں وہ نعمت دینی، وہ چیز نہیں دینی، تو پھر دنیا مل کر آپ کو دینے پہ تل جائے تو وہ دے نہیں سکتی۔ تو اسی طرح یہ بندش وغیرہ کا بھی معاملات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ شادی نہیں ہو رہی، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح جو بچوں کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں بیٹوں سے نوازتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیوں سے نوازتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں دونوں سے نوازتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کسی ایک سے بھی نہیں نوازتا۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہ جسے چاہے جس طرح بھی جو بھی عطا کر دے۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس جو نعمت آپ کو چاہیے، جو مانگ رہے ہیں، جس کے طلبگار ہیں، وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے۔ اور اسی کے تناظر میں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام، حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب اس طرح کی حاجت اور پریشانی میں ہوتے تھے تو ایک کلمات پڑھتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگتے تھے، رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ رب العزت کو متوجہ کیا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے، اللہ میرے لیے آسانی فرما، یا اللہ مجھے یہ نعمت سے مالا مال فرما، اللہ سے مانگیں۔ اور ایک اور مسنون عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی دکھ تکلیف والا معاملہ ہوتا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پہ پڑھا کرتے تھے۔ اس نیت سے پڑھا کرتے تھے جس پریشانی کی وجہ سے، اور جس وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے، اس نیت سے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ یہ نعمت عطا کر دے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دیجئے۔ تو یہ مسنون عمل ہے، اس عمل کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2 بہت بڑے وظیفے ہیں، ایک چلتے پھرتے پڑھا کریں جب اس طرح کی پریشانی ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کو پکارنا ہے۔ اور پھر جتنی توفیق ہو صلاۃ الحاجت کی نفل پڑھا کریں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات کو مانگا ہے، اور اللہ رب العزت نے حاجات کو پورا کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت آسانی والا، عافیت والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ درود شریف کی کثرت جو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، درود شریف کی برکت سے، درود شریف کے تو بے شمار فضائل ہیں، درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت ان مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، عافیت والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت میرے دیکھنے والے تمام سامعین کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، اپنی معیت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی آنے والی تمام نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔